بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس نمبر 22 عنوان نمبر 59 کون المسجد شخصیۃ معنویۃ والنظیر الثانی هو المسجد وقد ذکر الفقہاء ان المسجد اہل للتملک کہ مسجد معنوی شخصیت ہے، دوسری نظیر مسجد ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں بھی مالک بننے کی اہلیت ہے۔ قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ موقوف علیہ میں یا تو حکماً تملک کا اہل ہونا شرط ہے، جیسے کہ مسجد، یا حسن جیسے انسان۔ حکماً تملک کے اہل ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ تملک کا اہل ہونے میں انسان کے حکم میں ہے، اور تملک کے لوازمات میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس میں دائن و مدیون بننے کی صلاحیت ہو۔ دراصل اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم وہ معنوی شخصیت اور اداروں اور کمپنی کے متعلق کلام فرما رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ خرید و فروخت کرنے والا وہ کوئی متعین آدمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ادارہ، ایک تنظیم ہوتی ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے، کوئی بینک ہے یا کوئی ایسی کمپنی قائم ہے، تو اس کی جانب سے ایک آدمی نمائندہ تو ہوتا ہے، لیکن حقوق اس کے ذمے نہیں ہوتے ہیں۔ قرضہ ہے، چاہے لینا ہو چاہے دینا ہو، وہ دونوں اس ادارے سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ ایک معنوی شخصیت ہے، حقیقی شخصیت اور انسانی شکل میں نہیں ہے۔ تو شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ کیا اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا، جو پہلے گزر چکا، کہ فقہاء کے ہاں اگرچہ اس نام سے ہمیں کوئی عبارت نہیں ملتی، کوئی لفظ نہیں ملتا، لیکن اس کے قریب مفہوم جو ہے وہ فقہاء کی عبارات میں ملتا ہے، اور اس کی بہت سی نظیریں بھی موجود ہیں۔ پہلی نظیر حضرت نے ذکر کی بیت المال کی، کہ اسلامی حکومت میں جو بیت المال ہوتا ہے وہ ایک معنوی شخصیت کے درجے میں ہے۔ اس کے جو مستحقین ہیں یا جو اس کے حقدار ہیں وہ فقراء بھی ہوتے ہیں، غازی بھی ہوتے ہیں، لشکری بھی ہوتے ہیں، لیکن قرض اور لین دین وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ براہ راست بیت المال سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ قرض لے بھی سکتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ تو اسی کے متعلق دوسری نظیر حضرت بیان کر رہے ہیں کہ دوسری نظیر مسجد ہے، کہ فقہاء نے مسجد کے متعلق بھی یہ بات لکھی ہے کہ مسجد میں بھی تملک کی صلاحیت ہے، یعنی مالک بننے کی صلاحیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی چیز مسجد میں وقف کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد ہی کو اس کا مالک بنا رہا ہے، جبکہ مسجد ایسی چیز ہے کہ جو انسان نہیں ہے، جو ایجاب قبول نہیں کرتی، جو عقد نہیں کرتی، اس کے باوجود فقہاء نے اس کے صحیح ہونے کو لکھا ہے، اور مسجد کو تملک کے باب میں انسان کے حکم میں ٹھہرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی فقہ کے اندر معنوی شخصیت کا وجود ہے۔ اسی کو حضرت تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ اسی کے متعلق یہاں پر آگے قرشی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آیا کہ موقوف علیہ جو چیز ہو، یعنی جس کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے، جیسے مسجد وغیرہ، اس میں یا تو حکماً تملک کا اہل ہونا چاہیے وہ، یا حسن، جیسے کسی غریب اور فقیر پر وقف کر رہے ہیں تو وہ انسان حصی ہے، اور اگر کسی مسجد یا کسی ادارے پر جو رفاہی کام کر رہا ہے اس پر ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر یہ حکماً ہے۔ گویا اس سے مسجد کا حکماً تملک کا اہل ہونا ثابت ہو گیا۔ اور تملک کے لوازمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دائن اور مدیون بننے کی اس میں صلاحیت ہو، یعنی موقع پڑے تو اس سے قرض لیا بھی جا سکے، اور موقع پڑے تو اس کو قرض دیا بھی جا سکے۔ اس کے بعد آگے رملی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ وقال الرملی رحمہ اللہ تعالی من الشافعیہ قال اوصیت به للمسجد وان اراد تملیکه لما مر في الوقف انه حر يملك ای منزل منزلته، کہ رملی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ میں نے اس چیز کی وصیت مسجد کے لیے کر دی، اگرچہ اس کا ارادہ تملیک کا ہے تو یہ درست ہے، اس لیے کہ کتاب الوقف میں گزر چکا ہے کہ وہ آزاد ہے، یعنی مسجد آزاد ہے، مالک بن سکتی ہے، یعنی مسجد کو آزاد کے درجے میں اتار دیا گیا ہے۔
یہ اس بات کی صراحت ہے کہ تملک کی اہلیت ہونے کے معاملے میں مسجد کو آزاد انسان کے درجے میں قرار دیا گیا ہے، اور معنوی شخصیت کا یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ معنوی شخصیت میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے جو براہ راست خود جو ہے تملک نہیں کر سکتا، لیکن حکماً اس کو بھی تملک کا اہل مانا جاتا ہے اور اس کی جانب سے اس کا کوئی نمائندہ یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ گویا حضرت نذیر کے ذریعے اس کے حکم کی تخریج فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں یہ عبارت ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا گھر مسجد کو ہبہ کیا یا مسجد کو دیا تو یہ درست ہے اور یہ بھی تملیک ہوگا، لہذا حوالے کر دینا شرط ہوگا۔ جیسے اگر وہ یوں کہتا کہ میں نے یہ 100 روپے مسجد کے لیے وقف کیے تو بطریق تملیک درست ہو جائے گا، بشرطے کہ اسے متولی کے حوالے کر دے۔ دیکھیے یہاں بھی اس فتاوی ہندیہ کے جزیے میں اس عبارت کے اندر صراحت ہے کہ ہبہ کیا جا رہا ہے مسجد کو دیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد تو ایک یعنی حصی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک معنوی چیز ہے جو براہ راست ایجاب قبول کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کے باوجود اس معاملے کو درست قرار دیا گیا ہے۔ اسی میں یہ بھی عبارت ہے کہ مسجد کے متولی نے اگر مسجد کی آمدنی سے کوئی گھر یا دکان خریدی، سوال یہ ہے کہ یہ گھر یا مسجد ان دکانوں کے ساتھ مل جائے گی جو مسجد پر وقف ہیں، یعنی کیا یہ بھی وقف ہو جائے گی؟ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پسندیدہ یہ ہے کہ یہ وقف کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی لیکن مسجد کا ذریعہ آمدنی بن جائے گی۔ یعنی اگر مسجد کی آمدنی، جیسے مسجد کی بہت ساری آمدنی جمع ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں بہت سی مسجدوں میں 50,000 روپے، 60,000 روپے، 1,00,000 روپے مسجد کے جمع ہو گئے یا اور زیادہ جمع ہوئے، اور مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کے نام سے کوئی فلیٹ خریدا، کوئی دکان خریدی تاکہ اس کا کرایہ آ سکے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مکان ہے، یہ جو دکان ہے، یہ وقف بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اس میں تو دونوں قول ہے کہ یہ وقف بنے گا یا نہیں بنے گا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ یہ مسجد کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسجد اس کی مالک بن جائے، مسجد کے اندر ہم یہ قرار دیں کہ مسجد اس کی مالک بن گئی، اور اسی سے ہماری بات ثابت ہو رہی ہے۔ اسی میں یہ بھی عبارت ہے کہ خیر کے کام کے لیے کوئی مال وقف کیا گیا، غیر معین فقراء کے لیے کوئی مال وقف کیا گیا، جامع مسجد کے لیے کوئی مال وقف کیا گیا، اور ساری آمدنیاں جمع ہو گئی۔ پھر اسلام کو کوئی حادثہ پیش آیا جیسے روم کا حادثہ، اور اس حادثے میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو جامع مسجد کے لیے جو مال وقف کیا گیا ہے اگر اس وقت مسجد کو کوئی ضرورت نہ ہو تو قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس حادثے میں خرچ کر لے، لیکن بطور قرض، چنانچہ یہ مال فے میں دین ہو جائے گا۔ اس جزیے کے اندر بھی صاف صاف وضاحت ہے کہ اگر الگ الگ نام سے وقف کو جمع کیا گیا ہے، جامع مسجد کے لیے، اسی طرح فقراء کے لیے، اسی طرح اور کوئی رفاہی کام کے لیے، اب وقف کے وہ رقم اور وہ مال جمع ہیں، اور کسی موقع پر اسلام کو مدد کی سخت ضرورت پیش آئی جہاں ہم کو دینا ضروری ہے، تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان پیسوں کو دے سکتا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں بلکہ یہ قرض شمار ہوگا مال غنیمت اور مال فے پر۔ جب مال فے اور مال غنیمت حاصل ہوگا، جب جہاں سے جتنی رقم لی ہے اتنی رقم ان کو لوٹانی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر دائن اور مدیون بننے کی صلاحیت ہے، ان سے قرض لیا بھی جا سکتا ہے اور ان کو قرض دیا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں مسجد کے دائن بننے کی اور فے کے بیت المال کے مدیون بننے کی صراحت ہے۔